SSB 92 کے پروگرام اکرم خان کے ساتھ آپ کا میزبان آپ کے سامنے حاضر ہے۔ ساتھیوں، میں نے گزشتہ قسط میں آپ سے بات کی تھی کہ کاظم صاحب کی باتیں اتنی دلچسپ اور تاریخ پہ محیط ہیں کہ وہ ایک ہی نشست میں بات کرنا مشکل تھا میرے لیے۔ میں نے ان کو روکے رکھا اور میں نے کہا کہ آپ نے میرے دوسرے قسط کے لیے آپ نے دوبارہ انٹرویو دینا ہے۔ تو میں کاظم صاحب آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے دوبارہ ٹائم دیا، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے ناظرین کے لیے کوئی نئی سے نئی چیزیں باتیں سامنے لے کے آئیں۔ بڑی مہربانی جناب آپ کی۔ اچھا، میں کاظم صاحب آپ سے نا FBR کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ FBR میں ہم آپ نے بھی میں نے بھی جتنا ہم کوشش کر سکتے تھے ہم نے کام کیا۔ پھر آپ نے ایک آپ کی ایڈجوڈیکیشن کی پوسٹ چلی گئی، آپ ایک قسم کے جج ہمارے فیڈرل ٹیکس اومبڈسمین میں ایڈوائزر لگ گئے آپ۔ تو آپ کے پاس ہمارے ایک گریونس دور کرنے کے لیے، ریڈرسل کے لیے آپ فورم آپ کے پاس تھا، آپ کے پشاور اور ایبٹ آباد کا علاقہ آپ کے پاس تھا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی FBR کی آل ٹوگیدر اس کی کچھ تبدیلیاں آنی چاہیے، یا اس میں کیا تبدیلی لائی جائے تاکہ ہمارا ریونیو بڑھ جائے اور ہمارا پاکستان کسی کا محتاج نہ رہے؟ اچھا خان صاحب، یہ آپ کا سوال کافی ڈیٹیل بات چاہتا ہے، جی ذرا تھوڑا سا مشکل بھی ہے یہ سوال۔ اس میں 3-4 چیزیں ہیں، ان کو اگر ہم علیحدہ علیحدہ سے دیکھیں تو پھر شاید کچھ سمجھ میں ہمیں آ سکے، یا جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ میں آپ کو بتا سکوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ، اور میں اس کو اپنے اس سے کہتا ہوں کہ جی دل سے کہہ لیں کہ FBR واحد محکمہ ہے جو پاکستان کو چلا رہا ہے فنڈز کے حوالے سے، کیونکہ کوئی بھی دوسرا محکمہ پاکستان میں اس وقت ایسا نہیں ہے جو فنڈز باقاعدگی سے دے رہا ہو۔ FBR کے لوگ اپنے ہاتھ سے کام کرتے ہیں، کسی سے دوسرے سے جا کر کے نہیں کام کراتے کہ لیں جی اب آپ یہ کر دیں اور وہ کر دیں جیسے دوسرے محکمے جی کرتے جی ہیں۔ جی یہاں میں اور آپ کی بات کو بڑھاتے ہوئے، میں نے سر اس FBR میں دیکھا ہے کہ یہاں گریڈ 21 کے افسر کے پاس بھی FX گاڑی ہوتی تھی، اچھا جبکہ آپ اس سائڈ پہ ایکسپینڈیچر سائڈ پہ جائیں تو گریڈ 17 اس کے طرف میں آتا ہوں، SDO کے پاس بھی پراڈو گاڑیاں ہوتی ہیں۔ میں اس طرف آ رہا تھا، تو یہ آپ نے تھوڑا بات کو اور آگے بڑھا دیا، اچھا کیا۔ اب حالت یہ ہوتی ہے کہ جی گھپلا جو ہوتا ہے، پریشانی جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ایکسپینڈیچر سائڈ پہ۔ اب ایکسپینڈیچر سائڈ میں جو ہے، مطلب ایک تو انجینئرنگ کا شعبہ ہے، اس میں ایکسپینڈیچر وہ کرتے ہیں، ان کا کام ہے، گھپلے وہاں پہ ہوتے ہیں بہت سارے۔ اور پھر اس کے علاوہ جو دوسرے محکمے ہیں جس کو سو کال ریونیو بھی کہہ لیں یا جو بھی ہے، وہاں پہ یعنی تحصیلدار کے پاس جو ہے نا وہ مطلب بڑی بڑی فلیشی قسم کی گاڑیاں ہوتی تھیں۔ اور یہاں حالت یہ تھی کہ جب میں نے نوکری سٹارٹ کی تو جو میرا کمشنر تھا اس کے پاس ایک ٹوٹی ہوئی کار تھی، جی اور وہ راستے میں جاتے جاتے خراب بھی ہو جایا کرتی تھی، جو ان کو اربوں روپے اکٹھے کر کے دے رہا تھا۔ اور جو اربوں روپے خرچ کیے جا رہے تھے ان کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں اور بڑے بڑا ان کے بنگلے، اور ان کے پاس بڑے بڑے مکانات، اور ان کے بڑے اللہ تللے بے شمار ہوتے تھے۔ FBR کو ہم لوگوں نے یا عام طور پہ پبلک میں یہ مشہور کیا گیا ہے کہ جی FBR بڑا گندا محکمہ ہے اور بڑا کرپٹ ہے، اور یہاں کے لوگ، مجھے نہیں یاد پڑتا کہ FBR کا کوئی بندہ ایسا سامنے آیا ہو جس کے پاس اربوں یا کھربوں روپے ہوں۔ ویئر ایز میں نے دیکھا ہے، آپ نے شروع میں احتساب کی بھی بات کی تھی، میں وہاں بھی رہا ہوں، میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے دوسرے محکمے یہ جو ایکسپینڈیچر کرنے والے یا سو کالڈ کہہ لیں جو مینجمنٹ کرنے والے تھے، ان کے جو بندے ہیں ان کے پاس تو کھربوں روپے ہیں، اور ان کی جو صورتحال ہے، ان کی جو رہن سہن ہے یا ان کے جو حالات ہیں، شاید ہی کوئی آدمی ہے ایسے جن کے بچے یہاں پڑھتے ہوں، وہ سارے کے سارے باہر پڑھ رہے ہوتے ہیں، شاید ہی کوئی آدمی ہے جن کے کسی ایک شہر میں ایک ہی کوئی گھر ہو، میکسیمم ان کے ہر شہر میں نے تو کچھ لوگوں کے تو ایک آدمی کے ہم نے 40 یا 50 کے قریب درمیان میں پلاٹ ہم نے گنے جب میں احتساب میں ہوتا تھا۔ اب یہ لوگ
میں ان کو ڈیفینڈ نہیں کرتا FBR والوں کو کہ جی یہ ٹھیک کرتے تھے، یہ بھی غلط ہے. اگر چھوٹی موٹی کرپشن کرتے تھے تو وہ بھی غلط ہے، لیکن جتنا اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا ہے وہ بہت زیادہ ہے. وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ جان کے کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کا کسی اور طرف دھیان نہ جائے. جیسے یہ ہوتا اچھا، دوسری بدقسمتی کیا ہے کہ FBR کا تعلق ہوتا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو تھوڑے ووکل ہوتے ہیں، تاجر ہو گئے جی جی، یا تھوڑے بول چال والے، یا جن کی نیوسنس ویلیو ہوتی ہے، جن کی نیوسنس ویلیو ہوتی ہے، جو شٹر ڈاؤن کر لیں تو بڑا مسئلہ بنتا ہے. ویئرائز دوسرے محکموں کے ساتھ، آپ پولیس کو دیکھ لیں، ڈسٹرکٹ مینجمنٹ والوں کو دیکھ لیں یا کسی اور کو، ان کے ساتھ غریب آدمیوں کی یا ان پڑھ آدمیوں کی جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا ان کا واسطہ ہوتا ہے، اور یہ ان سے اربوں روپے لے لیتے ہیں. اور بیچارے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ایسا ہی ہے. تو یہ چیز موازنہ نہیں اس کا ہم کر سکتے. پھر آ جاتا ہے یہ کہ جی ہم جو رقم یا جو بھی چیز ہے اس کو تناسب کے ساتھ دیکھیں تو پاکستان کو اب تک جو لوٹا پیٹا گیا ہے وہ ان لوگوں نے کیا ہے جن لوگوں کا اس کی ترقی میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. ترقی تو تب ہوگی نا جب آپ اس کو پیسے دیں گے، فنڈز دیں گے، اکنامکس اس کی بہتر کریں گے، یا وہ اس میں نہیں ہے. غلط سلط فیصلے ضرور کیے انہوں نے. میں آپ کو ایک اور سادہ سی مثال، انتہائی سادہ سی مثال دیتا ہوں کہ جی ایک ایسی جگہ کو ضلع بنا دیا جہاں پہ بندے ہی تھوڑے رہتے ہیں یا جہاں پہ چیزیں ہی تھوڑی ہیں، اور ایک ایسی جگہ کو نہیں بنایا جہاں پہ بہت سارے بندے رہتے ہیں. بہت ساری معذرت کے ساتھ ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دیتا ہوں. یہ کوئی ارلی 80s کی بات ہے، شاید 82 کی بات ہے کہ 82 میں لیا کی ایک تحصیل بنی چوبارہ. ہاں جی. ہمارا ایک انسپیکٹر وہاں گیا انفارمیشن لینے کے لیے کہ اس پورے سال میں کتنی رجسٹریاں ہوئیں. تو تحصیلدار صاحب کہنے لگے کہ آپ بیٹھے میں آپ کو بتاتا ہوں. تو چائے پلائی، چائے بڑی دیر کے بعد آئی. پھر انہوں نے کہا یار کھانا کھا لیں، آپ اتنی دور سے ملتان سے آئے ہیں. تو کھانا کھایا تو وہ انسپیکٹر صاحب کہنے لگے کہ سر میں اتنی دور سے آیا ہوں تو میں نے واپس جانا ہے، تو مجھے ذرا بتا دیں تاکہ میں لکھ لوں کتنی رجسٹریاں ہوئی ہیں اور کتنی رقموں کی ہوئی ہیں. تو کہتا ہے اچھا یہ کام بھی کرنا ہے آپ نے، تو لکھیں. انہوں نے کہا جی ہاں جی بولیں. انہوں نے کہا جی لکھیں. انہوں نے ایک رجسٹری بولی، یعنی پورے سال میں سر وہاں ایک رجسٹری ہوئی. اٹ مینس کہ یہ آپ کی بات کو میں سیکنڈ کر رہا ہوں کہ ایسی جگہ پہ ضلع اور تحصیلیں بنا دی جن کی ضرورت نہیں تھی. اچھا، جہاں ضرورت تھی اس کو چھوڑ دیا. اب یہ چیزیں جو ہے نا، یہ اب مطلب ایکسپینڈیچر ناجائز ایکسپینڈیچر ہو گیا. اب آ جاتے ہیں اس کو تھوڑا اور آگے لے کر. اصل میرا کوشچن آپ کے میں چل رہا تھا نا کہ FBR میں کیا اصلاحات کی جائے. میں سمجھتا ہوں سر یہ جو چھوٹے دکانداروں کو کیا فکس ٹیکس کا پیکج دے دیا جائے تو ہم بوجھ اپنا 27-28 لاکھ، ہمارے اس دفعہ پتہ چلا ہے کہ 29 لاکھ تک گوشوارے آ گئے ہیں، تو ان کو کم کر کے اب پوٹینشیل جو ٹیکس پیئرز کا ہے اس کو ہم ایویلویٹ کریں، اس پہ زیادہ محنت کریں تو زیادہ بیٹر نہیں؟ میرا خیال ہے، دیکھیں جی جہاں تک گورنمنٹ کا ٹیکس ہے وہ چاہے 1 پیسہ ہو یا چاہے 1 ارب روپیہ ہو، وہ دونوں برابر ہیں. یہ ہم کہیں کہ جی بڑے والا ٹیکس پیئر کو تو پکڑ لیں اور اس کو رگڑ لیں اور چھوٹے والے کو بالکل چھوڑ دیں، یہ غلط ہے. ایک بات میں اور ابھی آپ کو یہیں پہ ہی بتا دیتا ہوں. یہ ٹیکسیشن جو ہے نا، یہ ایک پرائس ہے سویلائزیشن کی. اچھا، اب جب تک کوئی بندہ اس کی پرائس پے نہیں کرے گا تو اونرشپ کیسے لے گا؟ FBR بہت اعلیٰ قسم کا محکمہ ہے جس نے پاکستان کو باقاعدہ پالا پوسا ہے جی، اور کر رہا ہے، ابھی تک اسی طرح چلا رہا ہے. بس فرق کیا ہے کہ اس میں کچھ ایسی کوئی چھوٹی موٹی تبدیلیاں آتی ہیں جس وقت لوگ جو کام کرتے ہیں ان کو ذرا بے چینی سی ہو جاتی ہے، تھوڑا بہت دائیں بائیں ہو جاتا ہے. لیکیج جو ہے نا، یہ آپ یونیورسل کوئی 10% تک تو لیکیج جو ہے نا وہ ایکسیپٹیبل ہوتی ہے. جی، کرائم جو ہے 10% تک ایکسیپٹیبل ہوتا ہے کسی معاشرے میں. جی، سو مچ سو دیکھیں جی اللہ تعالیٰ نے شیطان بھی بنا دیا، اسی لیے تو بنایا کہ کرائم ہوگا. جی. اب یہ جو چیزیں FBR کے ساتھ بھی ہیں، جو ہر محکمے کے ساتھ ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ جی ایک ہوتا ہے قتل کر دینا، ایک ہوتا ہے چوری کر لینا. اب یہ 2 برابر کے کرائم نہیں ہیں، یہ 2 ڈیفرنٹ کرائم ہیں. آپ نے کہا تھا کہ جی چھوٹے جو ٹیکس پیئرز ہیں ان کو کیوں نہ فکس ٹیکس کر دیا جائے، آپ نے یہی کہا تھا نا. تو میرا یہ تھا کہ جناب ہمارے پاس جو دیکھیں گورنمنٹ کا پیسہ ٹیکس کی مد میں ہے، گورنمنٹ چلتی ٹیکس کے ساتھ ہے، آج سے نہیں.
میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ جی ٹیکس جو ہے نا وہ شروع سے ازل سے آ رہا ہے. حضرت آدم پہ یہ ٹیکس لگایا گیا تھا کہ تم نے یہ چیز نہیں کھانی. یہ ٹیکس روکا گیا تھا نا, ٹیکس لگا دیا تھا اس سے کہ سب کچھ کھاؤ لیکن یہ ہمیں ہمارے لیے رہنے دو, ہم نے نہیں کھانے دینی آپ کو. اب یہ چیزیں ہمیشہ سے چلتی آ رہی ہیں. پہلے بادشاہ صاحبان یہی کیا کرتے تھے نا کہ لوگوں سے چندے بندے اکٹھے کر کے لڑائیوں پہ چلے جاتے تھے. اب جو ہے نا وہ حالات بدل گئے ہیں, چیزیں بدل گئی ہیں, اور چیزیں چاہیے, اور طریقے کے چاہیے, بے شمار سائنسی جو اصلاحات وہ کہہ لیں ترقی ہوئی ہے اس کا بے شمار. تو اب ہمیں ٹیکس ضرور وصول کرنا چاہیے, لیکن ٹیکس کا طریقہ کار کیا ہو, ایسا نہ ہو کہ جو بڑا ٹیکس پیئر ہے وہ بلا وجہ اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ جی میں ان کے ہتھے چڑھ گیا ہوں تو بہتر ہے کہ کسی طریقے سے نکل جاؤں اور ان کو کوئی مطلب غلط سلط طریقہ اختیار کروں اور ٹیکس سے بچ جاؤں. یہ نہ ہو. ٹیکس ضرور لیں, لینا چاہیے, لے بھی رہے ہیں, لیکن طریقہ کار ذرا ٹھیک کرنا چاہیے کہ جناب اب اگر بڑا ٹیکس پیئر آتا ہے تو اس کی عزت بھی بڑی ہونی چاہیے. اس کے ساتھ اس کو وسائل یا جو اس کے ساتھ مطلب ہے کہ اس کو فوائد ہیں ٹیکس کے وہ بھی ساتھ کے ساتھ ملنے چاہیے. ایک دفعہ شروع ہوا تھا کہ انہوں نے کچھ کارڈ وغیرہ دینے شروع کر دیے لوگوں کو, مطلب یہ وہ فکس ٹیکس اسکیم کے کارڈ آئے تھے نہیں, مطلب وہ ریکگنیشن کارڈ آئے تھے. وہ اچھی بات تھی, اسی کو ہی آگے بڑھا لیتے یا کوئی انسینٹیو دے دیتے, انسینٹیو ان کو دیتے کہ جی آئیں جی آپ لوگوں کو دیکھیں ہر چیز پیسے کے ساتھ نہیں چلتی. جی اگر ایک ٹیکس پیئر آتا ہے آپ اس کو لعنت ملامت کر کے اپنے دفتر میں بٹھا لیتے ہیں یا نہیں بٹھاتے ہیں یا باہر ٹوٹی پھوٹی کرسی پہ بٹھاتے ہیں تو وہ اور طریقے سے سوچے گا. اگر آپ اس کو جنٹلمن طریقے سے ملتے ہیں اور اس کو بٹھاتے ہیں آرام سے, اس کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں اور اس کی صحیح بات کو مانتے ہیں تو وہ ڈیفرنٹ صورتحال ہو جائے گی. اچھا قاسم صاحب, یہ میں مختصر چونکہ ہمارا نشست طویل ہوتی جا رہی ہے تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا کہ ایف ٹی او کا رول جو ہے وہ آپ نے کیسا پایا؟ اب دیکھیں جی ایف ٹی او کی جہاں تک تعلق ہے پوری دنیا میں تقریباً کافی سارے ملکوں میں دنیا میں آ چکا ہے, کافی سارے. یہ شروع ہوا تھا سویڈن وغیرہ سے شروع ہوا تھا, کافی سارے ملکوں میں ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جی جہاں پہ میں نے عرض کیا نا کہ 10-15% کرائم تو ہوتا ہی ہے. اب اس کو تھوڑا پلگ کرنے کے لیے, اس کو تھوڑا روکنے کے لیے کوئی ایسا بندہ چاہیے جو باہر سے ہو, علیحدہ سے ہو, جس کا اس محکمے کا ایف بی آر کا اس کے اوپر اثر رسوخ نہ ہو, کم ہو نہیں, اثر رسوخ نہ ہو. تو وہ جب اس کے اوپر نہیں ہوگا تو وہ اپنے فیصلے جو ہے نا وہ بہتر انداز میں. اچھا ایف ٹی او کا کیا ہے مین, اگر ایف ٹی او کا کرکس دیکھیں تو یہی ہے کہ جی ٹیکس پیئر کو اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے کہیں پہ, جہاں پہ بھی یعنی وہ لمبی لیٹیگیشن میں جانے سے بہتر ہے کہ وہ وہاں چلا جاتا ہے اور کہتا ہے جی یہ مجھے تکلیف ہوئی ہے, میرے ساتھ ناجائزگی ہو گئی ہے تو یہ اس کو درست کر دیں, وہ درست کر دیتے. تو یہ ہے فوری, امیجیٹ اس کو ریلیف مل جاتا ہے. ادھر کیونکہ کئی فورم ہیں, اپیلیں اور کئی چیزیں چلتی ہیں, ان کو اس سے بچت ہو جاتی ہے. قاسم صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے دنیا جہاں کے ملکوں کا سفر کیا تو چونکہ مجھے تو زیادہ میرے ساتھ آپ کا سفر جو انڈیا تک کا ہے, لیکن آپ نے اس کے علاوہ بھی یورپ کا سفر کیا, اور تو کیسا آپ نے دنیا کے سفر کو کیسا پایا؟ دیکھیے جی میں نے جس طریقے سے پرسیو کیا, مثلا ویانا میں ایک امریکی ہمیں ملا, وہاں پہ ایک ویل تھا جس پہ بچے ویل لگا ہوا تھا, کافی بڑا تھا. تو وہ امریکی جو تھا وہ کہنے لگا کہ جی یہ دنیا کا سب سے بڑا ویل ہے. تو میں نے اس کو کہا, میں نے کہا کہ آپ کو یہ کس نے کہا ہے؟ اس کا جواب یہ تھا کہ مجھے میرے ایک اور دوست نے کہا. میں نے کہا وہ دوست کون ہے؟ کہتا جی امریکی ہے. اب آپ اسی بات کو دیکھیں کہ اس نے ایک امریکی کی بات کو ہی سچ سمجھا, خود بھی امریکی تھا اور امریکی کی بات کو سچ سمجھا. میں نے اس کو خیر بعد میں بتایا, میں نے کہا یار اس سے تو بڑا یہ لندن والا ویل کھڑا ہوا ہے, آپ اس کو دیکھ لو, آپ کیوں اس کا وہ کرتے ہو, وہ علیحدہ بات ہے. اور باقی اس سے بڑے اور بھی ہیں. لیکن اس نے کیا کیا کہ جی اپنے ہی ہم وطن کی بات کو اہم جانا. ایک تو یہ چیز میں نے وہاں مطلب مجھے دیکھنے میں ملی. آپ کے ساتھ انڈیا گیا تھے, آپ کو یاد ہوگا کہ جس سے ہم بات کرتے تھے تو وہ یہ کہتا تھا کہ جی ہمارا قطب مینار دیکھا, ہمارے وہ شاہجہانی مسجد دیکھی, ہمارا جی چاندنی چوک دیکھا,
قلعہ دیکھا، ہمارا وہ قلعہ، ایک لفظ استعمال کرتے تھے ہمارا، ہمارا، اور آپ کو یاد ہے کہ یہ رکشے والا بھی یہی لفظ استعمال کرتا تھا، ٹیکسی والا بھی یہی لفظ، دکاندار بھی یہی لفظ استعمال کرتا تھا. اور یہ جو ہمارا ہے نا، یہ اس بات کا غماز ہے کہ جی ان کا اپنے ملک کے ساتھ محبت نامہ کیا ہے. اچھا سملرلی ایک چیز اور بھی میں نے دیکھی ہے اس دوران سفر کرتے ہوئے، وہ کیا تھی کہ جی لوگ جو ہے نا موسٹلی اوائڈ کرتے تھے، خصوصاً یہ یورپین وغیرہ، جھوٹ بولنے سے. میری ایک بندے سے بات ہوئی، میں نے کہا یار آپ لوگ کیوں کم جھوٹ بولتے ہیں، ہم تو ماشاءاللہ کافی مطلب اس معاملے میں طاق ہیں، آگے ہیں. تو وہ اس نے ایک بڑی دلچسپ بات کی، کہتا ہے یار مجھے ضرورت نہیں تھی، ہاں کبھی ایسی ضرورت پڑ گئی تو شاید میں بول دوں. اچھا ہم یہاں پہ بلا ضرورت جھوٹ بولتے رہتے ہیں. اچھا سر، وہ پھر میں آپ کی بات کو کاٹ رہا ہوں. یہ بتائیے کہ انڈیا جب 2008 میں ہم گئے تھے تو آپ نے پاکستان کی اور وہاں کی انڈیا کی ترقی جو تھی، یعنی معاشرتی ترقی، معاشرتی کو تو نہیں آپ کہہ سکتے، مطلب سول لائف کو آپ نے کیا بہتر پایا یا ہم ان سے بہتر ہیں؟ نہیں، یہ تو بالکل بجا طور پہ میں کہہ سکتا ہوں کہ ہم ان سے بہت بہتر ہیں. جی ماشاء اللہ. ہم رہن سہن کے حوالے سے، ہم یہ جو ہمارا انفراسٹرکچر ہے اس کے حوالے سے، ہم جو ہماری ایون ہیلتھ کے حوالے سے ہم بہت بہتر ہیں ان سے. ان کے ہاں ایجوکیشن زیادہ ہے. جی بہتر ہے ایجوکیشن. یاد ہوگا کہ جس ٹرین پہ ہم گئے تھے تو اس کے وہ جو اٹینڈنٹ تھا، اس کے بچوں کو جب آپ نے پوچھا کہ تمہارے بچے کیا کرتے ہیں، تو اس نے کہا کہ ایک بچہ میرا ایم ایس سی کر رہا ہے، ایک انجینئر ہے، ایک فلاں ہے، ایک فلاں ہے. تو جبکہ ہمارے لوگوں کی ایجوکیشن کا لیول اتنا نہیں ہے. اچھا یہ دوسری بات یہ ہے کہ جی وہ لوگ آگے جا ضرور رہے ہیں لیکن سپیڈ ہماری سے کم سپیڈ ہے. اگر ہم میں سے کوئی کہتا ہے جو انڈیا نے یہ کر لیا وہ کر لیا، وہاں قیمت کم ہے، تو ان کے روپے کی قیمت بہت زیادہ ہے. جی جی. اور روپے کی قیمت زیادہ ہونے کی جو وجوہات ہوتی ہیں وہ اکانومسٹ وغیرہ بتا سکتے ہیں کہ کیوں ہوتی ہیں. تو لیکن وہ ہم اس حوالے سے بہتر ہیں. لیکن جہاں تک ملک کے ساتھ محبت کرنا یا جہاں تک اپنے ملک کو بہتر یا اچھا جاننا، وہ لوگ زیادہ جانتے ہیں. ہم وہ نہیں کرتے، ہم کم کرتے ہیں. میں نے تو کبھی نہیں کہا، یا شاید آپ نے بھی نہ کہا کہ جی چلیں جی یہ ہماری شاہی مسجد دیکھ لیں، یا ہماری جو ہے نا وہ عیدگاہ چل کے دیکھیں کتنی خوبصورت ہے ہماری. اچھا سر، وہ میں پھر آپ کو میں آگے بڑھاتا ہوں بات کو. آپ اپنے بیچ میٹس کا کچھ ذکر کریں، آپ کے الحمدللہ جی میرے جو کلاس 10th کامن کے ہیں، میرے 10th کامن سے، میں 10th کامن سے ہوں، لیکن میرے دوست 10th کے بعد والے کامنوں میں سے بھی ہیں، 10th سے پہلے والے کامنوں میں سے بھی ہیں. کچھ لوگوں کے ساتھ ہم کالج میں اکٹھے پڑھتے رہے، اسکول میں پڑھتے رہے، کچھ لوگوں کے ساتھ ویسے انٹریکشن ہوئی تو اچھے لگے، دوست بن گئے. تو اب اچھا خاصا مطلب ہے میرے ساتھ وہ. اب مثلا میں اب دیکھوں تو میرے جو اچھے دوست ہیں، مثلا گورنمنٹ کالج میں جب ہم پڑھا کرتے تھے تو ہمارا ایک باقاعدہ کور گروپ ہوتا تھا، اس میں 8-10 آدمی تھے، جس میں اعجاز چودھری ہیں ہمارے، وہ پیٹرولیم کے چیف سیکرٹری سندھ رہے ہیں، پیٹرولیم کے سیکرٹری رہے ہیں، باقی بھی سیکرٹری رہے ہیں. اسی طرح اور بھی تھے. ایک ہمارے بہت ہی اچھے دوست ہوا کرتے تھے، نثار ملک، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، وہ فوت ہو گئے، 12-14 سال ہو گئے ہیں ان کو فوت ہوئے. انتہائی قابل آدمی ہوتے تھے. وہ روزانہ آلموسٹ ڈیلی ایک آدھ کتاب پڑھ کے سوتے تھے، اور اس نے ہزاروں کی تعداد میں پڑھی ہوئی تھیں کتابیں. اچھا اسی طرح اور میرے دوست ہیں، پھر سول سروس میں آئے، جیسے یہ لقمان صاحب ہیں، محمود للہ ہے، رانا لقمان کی بات کر رہے ہیں، رانا لقمان، جی وہ ہمارے کمشنر بھی ملتان میں رہے ہیں. ایگزیکٹلی. اور محمود للہ ہے، وہ بڑا اچھا ہمارا دوست ہے، وہ بھی ریٹائر ہوا ہے ممبر FBR کے. اور اسی طرح اور ہمارے کچھ دوست ہیں، وہ اعجاز اسد وغیرہ، مطلب وہ ہیں. یہ کافی سارے ایسے ہیں جن کے ساتھ، ڈاکٹر خلیل کے ساتھ ہمارے اچھے مزیدار وہ رہے ہیں، ماشاءاللہ کیا کہتے ہیں، تعلقات ہیں. اور علاوہ ازیں میرے مطلب کافی لوگ ہیں جن سے میں ملتا بھی ہوں،
प्रोफेसर मुबारक है, एक ये ख्वाजा सलीम रज़ा आसिफ साहब, ख्वाजा सलीम रज़ा आसिफ साहब हैं, अलमदार हुसैन बुखारी साहब, प्रोफेसर अलमदार बुखारी हैं, डॉक्टर अलमदार प्रोफेसर, PhD डॉक्टर हैं। हाँ, PhD डॉक्टर हैं। और इसी तरह और भी कई लोग हैं, मज़ेदार लोग हैं, बेहतरीन किस्म के लोग हैं, सेल्फलेस। काज़म साहब, यानी मज़ा आता है उनसे प्रोग्राम चूँकि हम इख्तिताम की तरफ लेके जा रहे हैं, तो कोई सराइकी में आप कुछ शेर अपना कोई या दोस्तों का या किसी पसंदीदा सुनना चाहें, सुनाना चाहें, तो मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा। अच्छा, मज़ेदार ये है कि मुझे इतना याद नहीं रहते ये शेर वगैरह, ये चीज़ें याद नहीं रहते। मुझे शाकिर के शेर अच्छे लगते हैं, जो थोड़ा बहुत याद रहता है। ख्वाजा साहब के शेर अच्छे लगते हैं, ख्वाजा गुलाम फरीद साहब के, वो पढ़ता हूँ तो मज़ा लेता हूँ, और ज़्यादा तो याद नहीं रहते। मैं ख़ुद भी कभी कभी मुँह मार लेता हूँ इस किस्म के कामों में, तो छोटा मोटा सराइकी में भी कह लेता हूँ, छोटा मोटा उसमें भी, उर्दू में भी। जी जी, कुछ मैं नसर वसर भी लिख लेता हूँ। अब आपको मैं चले मैं अपना ही एक छोटा सा वो सुना देता हूँ, शायद आपको पसंद भी आए। गल्लां करदियां गल्लां दे विच पैण रोही दे टोभे, गल्लां करदियां गल्लां दे विच पैण रोही दे टोभे, मत्थे उत्ते चन पिया चमके, लहू लाल बुलांदे लोशे, हत्थां दे विच वांग कबूतर फड़कन बग्गू गोशे, कोसे सावां दी टकोर सई काज़िम साकू कीता बेहोशे। एक था कि तफसीलात तो तय होती रहेंगी पैहम, तफसीलात तो तय होती रहेंगी पैहम, मुख्तसर ये कि मुझे तुमसे प्यार है। वाह। और दूसरे और मौजू पे है, तो ये था कि अब तो यही शहर का दस्तूर ठहरा है, अब तो यही शहर का दस्तूर ठहरा है, कमज़ोर है जो उसी का कसूर ठहरा है। वाह वाह वाह। अच्छा खान साहब, आपने शेर दो सुना लिए, एक मैं आपसे बड़ी राज की बात पूछना चाहूँगा कि जब हम इंडिया में गए तो चूँकि हम 3 आदमी थे, हाँ जी, तो एक बेड पे तो मैं सोता था और डॉक्टर खलील साहब सोते थे, और दूसरा चूँकि आपकी टांगें और आपका कद माशाल्लाह हमसे कोई 2-4 इंच बड़ा है, तो आप सोते थे तो आप हाँ जी, बड़े परेशान होते थे कि आपको नई जगह पे नींद नहीं आती थी, लेकिन बाद में आप किसी चीज़ को बगलगीर होके तो सो जाते थे। वो क्या चीज़ थी सर? नहीं, असल में ये है कि जी वो मेरी अरसे दराज से ये आदत है, वो काफ़ी बचपन से। वो मैं एक तकिया अपने साथ लगा लेता था उसको गले से लगा लेता था। लेकिन ये भी है कि मैं अब भी तकिया जो है ना, वो पतला सा तकिया इस्तेमाल करता हूँ। काफ़ी अरसे तक तो मैं ये करता था कि आपने वो एक इतना सा मैंने बनाया हुआ था, वो मेरी बेगम ने बना के दिया हुआ था, वो मेरे बैग में होता था। कहीं मैं सफ़र पे जाता तो वो साथ ले जाता, अच्छा, ताकि मैं उसको सर के नीचे रख के सो सकूं। अच्छा, दूसरे किसी तकिए पे मुझे नींद ही नहीं आती थी। अच्छा, ये आपकी कमजोरी है कि आप नई जगह पे जाके आप बगैर अपने तकिए के सो नहीं सकते। साथ वो मतलब काज़म साहब, आपके साथ नशिस्तें जितनी भी की जाएं वो कम हैं, और आपकी लाइफ में आपकी बड़ी एडवेंचर रहा है, आप बड़े अच्छे शिकारी भी हैं। हाँ जी, कोई छोटी सी बात शिकार के बारे में बता दें ताकि इस प्रोग्राम को हम अब इस दूसरी किस्त में ख़त्म कर दें, फिर आपसे नेक्स्ट बात। शिकार तो खैर मतलब होते रहते हैं, हमने हर किस्म के शिकार, मतलब मेरे दोस्त भी हैं, अब भी हैं। अब तो खैर मैं नहीं जाता, अब एज की वजह से कह लें, ज़रा थोड़ा सा हाथ बंदूक कांपता है तो बंदूक का वो सही नहीं रहता। एक मैं वाक़या आपको सुना देता हूँ, ये रोही की बात है जी, कि हम लोग गए हिरन के शिकार पे जी। हालांकि हिरन का शिकार वैसे बंद है जी, लेकिन एनी हाउ हम लोग गए वहाँ पे। मेरे साथ और कुछ दोस्त भी थे, ये खिच्ची साहबान थे, ये मेलसी वाले जी जी। तो वहाँ पे हम गए तो हमने ना, जब गए रात का वक्त था, सर्दियों का मौसम था, शदीद सर्दी थी, हमने वो पहने हुए थे बहुत सारी चीज़ें सर्दी से बचने के लिए, ओपन जीप। तो वहाँ पे एक बंदा हमें खड़ा हुआ नज़र आया, उसने सफ़ेद रंग का लिया हुआ था अपने ऊपर, लिहाफ या कोई कपड़ा लिया हुआ था। वो बंदा खड़ा था सामने उस ट्रैक पे, जिस ट्रैक पे हम लोग जा रहे थे। तो हम में से किसी ने कहा कि जी इससे पता कर लेते हैं कि यार कोई आसपास ये यहीं का होगा, कोई रोहेला शुहेला होगा, तो इससे पूछते हैं कोई हिरन शिरन देखा है या कोई चीज़ जिसका हम शिकार करें। अभी कोई शिकार हुआ नहीं था हमसे। उसके पास जाकर रुक गए, वो खड़ा था वहाँ पे, तो बल्कि उसने हाथ का इशारा भी किया
مطلب لیکن وہ ہاتھ ہمیں نظر نہیں آیا, وہ کپڑے سمیت مطلب روکنے کا رک گئے. اس کو کہا جی بیٹھ جائیں, بیٹھ گیا جی. اس نے کہا جی میں نے آگے جانا ہے, مجھے وہاں پہ سرائکی میں گفتگو ہو رہی تھی, تو آگے جانا ہے, مجھے وہاں اتار دینا. ٹھیک ہے. تو ہم میں سے کسی نے کہا یار اسی سے پوچھے نا کہ ادھر کا ہے تو کوئی شکار کا. تو ہم نے اس سے کہا کہ جی مجھے ہمیں بتائیں کہ یہاں پہ کوئی ہرن شرن بھی ہے کسی آس پاس. تو اس نے, چونکہ اگر آپ چولستان جائیں مطلب ہے کہ جی روہی وغیرہ میں, تو وہاں جو ہے میدانی بنے ہوئے ہیں اس کو ڈاہر کہتے ہیں. جی جی. تو وہ ڈاہر کا کہنے لگے جی وہ فلاں والے ڈاہر میں جو ہے نا 4 ہرن کھڑے ہیں. اچھا. تو آپ اس طرف چلے جائیں. ہم نے اپنے گائیڈ سے پوچھا بھی کدھر ہے, کہنے لگے جی وہاں جانتا ہوں. وہ تھوڑی دیر آگے گیا, مطلب جہاں اس نے اترنا تھا اس نے کہا جی مجھے یہاں اتار دو. ہم نے اتار دیا اس کو. پھر اس کے بعد نا ساتھ ہی اس کے قریب ہی وہ ڈاہر تھا, تو ہم وہاں چلے گئے. وہاں 4 ہرن کھڑے تھے. 4 ہرن کھڑے تھے. ہم نے وہاں ان میں سے تقریباً 2 مار لیے, 2 بھاگ گئے. ہم نے ان کو اٹھایا اور اس میں رکھ لیا, گاڑی میں رکھ لیا, ذبح وغیرہ کر لیا. تو ایک نے کہا کہ یار اس سے پھر پوچھیں کسی اور جگہ پہ ہیں. اس کے بعد ہم وہ علاقہ پورا پتہ نہیں کتنی 2-2.5 گھنٹے وہاں پہ گھومتے رہے, وہ بندہ ہمیں نہیں ملا. مزیدار جو بات تھی, وہ جیپ میں جب بیٹھا اس وقت بھی کسی نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا, نہ اس نے چہرہ نکالا اپنا. جب اترا تب بھی نہیں, اس کے جسم کا کوئی حصہ بھی ہم نے نہیں دیکھا. کیا بات. اور وہ چلا گیا. ہم بڑے پریشان ہوئے کہ یہ تھا کیا کوئی جن تھا, بھوت تھا, کیا تھا. لیکن نہیں ہو, یہ وہ تھا. مطلب یہ عجیب سا واقعہ ہمارے ایم ایس سی سائیکالوجی ہیں, تو ایک آپ سے ایک بڑا دلچسپ سوال میرا ہے کہ جب ہم انڈیا میں 2008 میں تھے تو آپ نے لال قلعے میں کھڑے ہو کے ایک بات مجھے کی تھی کہ یار خان تو فلم تے ٹی وی رجوع کیوں نہیں کرندا. تو سر آپ نے یہ بات کس ریفرنس سے کی تھی؟ نہیں دیکھیں, اس میں کوئی وہ نہیں ہے سائیکالوجی یا اس طرح کا کوئی ولایت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اصل میں ہوتا کیا ہے کہ جی آپ بندے کو دیکھتے ہیں تو بندے کو تھوڑی بہت ہی سمجھ آتی ہے کہ یہ کیا چیز ہو سکتا ہے یا کیا اس کو ہونا چاہیے. وہ جو ہیرو والی میں نے بات کی کہ بھئی ہیرو کیوں نہیں آتے, تم ٹی وی پہ کیوں نہیں آتے یا اس پہ کیوں نہیں آتے, تو وہ دیکھیں اکرم خان یہ تعریف والی بات نہیں. آپ کی آواز اور آپ کے فیچر, اب تو خیر ایج کا ایک اپنا امپیکٹ ہوتا ہے. اگر میں آپ اس کو تھوڑا سا پیچھے لے جاؤں اپنے اس میں خیالات میں, تو میں آپ کو بہت سارے اس زمانے کے جو ہیرو تھے ان سے بہتر شکل والا پاتا ہوں, یہ سر, اور ان سے بہتر آواز والا اور انداز والا میں پاتا ہوں. مطلب ہے ہم لوگ جانتے ہیں جو پچھلے ہمارے جوانی کے زمانے میں جو ہیرو شیرو یہ وہ آتے تھے, تو وہ میں بہتر جانتا ہوں. مجھے یہ نہیں پتا کہ جی آپ کے چہرہ کا یا کیمرے کا کیا آپس میں ایکویشن بنے گی, لیکن میں جب دیکھتا ہوں تو میں اسی طریقے سے دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے. اور میں یہی کہتا ہوں کہ جی جناب آپ یہ آج کے پروگرام میں آپ نے ایک کمپلیمنٹ مجھے دے دیا, آپ کا بہت شکریہ. خان صاحب اس پروگرام کو ترتیب جو دیتے ہیں وہ ہمارے صفدر بخاری صاحب ہیں, تو مجھے میرے کانوں میں ان کی آواز آئی ہے کہ وہ آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتے ہیں. اگر اجازت ہو تو میں ان کو بلا لوں. بلا لیں. آئیے بخاری صاحب, آئیے, تشریف لائیں. جناب علی, ماشاء اللہ یہ بہت اچھا پروگرام تھا آپ کا, یہ ہمارے لیے ایک آنر ہے. اور آپ نے خان صاحب کی بات کی تو نو ڈاؤٹ کہ خان صاحب کی آواز ریڈیو کی آواز ہے. ہاں جی. اور پہلے ریڈیو کی پہچان ہی آواز ہوا کرتی تھی. بالکل. اور یہ آج تک ماشاءاللہ اب وہ سفید بال ہو گئے ہیں. ہم جوانی میں آپس میں ملتے تھے. ان سے میرا تعلق بھی سر کچھ 40-45 سال پرانا ہے, اور لکیلی یہ ان کا میں نے ریڈیو پاکستان میں 40 سال پہلے انٹرویو کیا تھا. جی اچھا, گریٹ, زبردست. اور آج کل یہ میرا پروگرام ان کے ٹی وی چینل پہ چل رہا ہے سر. یہ ہم سب کا مشترکہ ہے سر, میرا اکیلا نہیں ہے. اور میری ہمت بڑھ جاتی ہے کہ جب ایسے دوست اور ایسے ساتھی میری ہمت بڑھاتے ہیں اور ہم آگے چل رہے ہیں. نہیں ماشاءاللہ آپ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں اور لوگوں کو اتنی اچھی انٹرٹینمنٹ کے ساتھ معلومات دے رہے ہیں. جی جی, ان کی تعلیم کر رہے ہیں, اور یہ بہت اعلیٰ کام کر رہے ہیں. یہ سر SSB 92 ٹی وی ہے. ٹی وی ہم نے کیوں رکھا, ویسے تو تعلق ہمارا نیوز سے ہے. ٹی وی میں ہر قسم کے پروگرام ہم دے سکتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے, نیوز سے ہٹ کر. نہیں آپ کا یہ 92 ٹی وی SSB یہ بہترین میرے خیال میں اس وقت جو بہت سارے علم گلم قسم کے لوگوں نے یوٹیوب دائیں بائیں وہ چڑھائے ہوئے ہیں, ان سے بہت بہتر جا رہا ہے. بہت شکریہ. تھینک یو.